تو اس لیے بسا اوقات ثقافت کا اختلاف ہو جاتا ہے، بسا اوقات مسلک کا اختلاف ہو جاتا ہے، بسا اوقات انسان کی اپنی اندرونی کیفیت کو چھپانے کے لیے کسی چیز کا اظہار یا اس کا اخفاء ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کتابیں آپ پڑھیں، ثنائی ہے، فرید الدین عطار ہے جن کی کتاب کا تذکرہ کیا اور جہاں سے بات چلی ہے، موروم ہیں، مثنوی آپ پڑھیں، ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ بچے بھی ہنستے ہیں کہ یہ کیا حضرت نے لکھا ہے۔ وہ اس دور کی ثقافت تھی، یہ آج کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد علامہ اقبال ہیں، یہ سب لوگ ایسے ہیں کہ بسا اوقات کوئی جملہ لکھتے ہیں اور وہ جملہ پڑھنے والے کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس موقع پہ جو لوگ زیادہ سنجیدہ اور خدا کا خوف شاید نہیں رکھتے، وہ ان جملوں کو چن کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تھا ثنائی، یہ تھے ابن عربی، یہ تھے موروم مثنوی، یہ دیکھو تزکیۃ الاولیاء میں کیا حکایتیں لکھی ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ہماری آپ کی سمجھ میں نہیں آتا اس کو اپنی جگہ پہ رہنے دیں، ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ گزر جائیں۔ اس کتاب میں اور ہزاروں چیزیں ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو ان کی سمجھ میں آتی ہوگی، انہوں نے لکھی ہوگی، وہ جانے اور ان کا پروردگار جانے۔ مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے اس میں آگے چلنا ہے اور علم کا جو سمندر ہے اس میں غوطہ لگانا ہے تاکہ اس کی تہ میں جو یاقوت اور ہیرے اور زمرد پڑے ہوئے ہیں وہ کسی طرح میرے ہاتھ آ جائے۔ اس اصول کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کے لیے دو حکایات یا دو روایات یا دو چھوٹے چھوٹے قصے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ صوفیہ لکھتے ہیں، اس کو ہم نے بیان پہلے بھی کیا ہے لیکن بہت مختصر کر کے عرض کرتے ہیں کہ ایک دیوانہ تھا اور دمشق میں غالباً گھومتا رہتا تھا، اور بسا اوقات وہ ایسے جملے کہتا تھا کہ جو دمشق میں اہل علم تھے وہ اس کے جملوں پر غور کرتے تھے۔ تغلق، یہ قصے سے قصہ پھر شروع ہو گیا۔ تغلق بہت عظیم صاحب علم لوگوں میں سے تھا۔ وہ اتنا پڑھا لکھا تھا کہ صبح کی نماز کے بعد پورے ہندوستان بادشاہ ہونے کے باوجود فجر کے بعد بیٹھ کے فلسفہ پڑھاتا تھا۔ ہدایہ فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب وہ پڑھاتا تھا۔ اس کے 4 دوست جن پر اس کی بہت نظر عنایت تھی انہیں اعتماد میں لیا اور ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 4 خلفاء تھے اور تم 4 بھی میرے بھی دوست ہو، تو اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ بڑے دانا اور عقل مند تھے۔ انہوں نے کہا ہم آپس میں مشورہ کر لیں پھر بات کریں، اور وقت ٹال دیا۔ لوگوں کے مراتب یکساں نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمانوں تم پر ایسا دور گزرا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی 10 کافروں کے مقابلے میں کافی تھا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے ایمان جیسا ایک آدمی 10 کافر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں تھے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے یہ ریشو کم کر دی ہے۔ وعلم ان فیکم ضعفاء، اور اللہ کو علم ہے کہ تم میں اب جو صحابہ رضی اللہ عنہم آ رہے ہیں یہ اس ایمان اور قربانی کے نہیں ہیں جتنے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تھے۔
تو آئندہ سے تمہارا مقابلہ 1 اور 2 کا ہوگا، تو 10 سے جو خدا نے کم کیا تو 2 پہ آ گیا۔ یہ وہی کرتا ہے۔ اصحاب یقین کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور اللہ پر بھروسے کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور باطن اللہ سے جڑا ہوا ہو، اور تقدیر اور بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ یہ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آخری جو خطبہ دیا ہے خلافت کے معاملے پہ، انہوں نے اپنے خواب کے متعلق شروع کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے خواب میں دیکھا ایک پیالے میں مکھن ہے، اور ایک مرغے نے آ کے پیالے کو توڑ دیا ہے اور مکھن بہہ گیا ہے۔ اور میری نزدیک اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک آدمی جو اجمی ہوگا وہ آئے گا اور مجھے شہید کر دے گا۔ اور دیکھو اگر ایسے ہو گیا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا 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 کیا۔ اور جب ان کی جان نشینی اور ان کی خلافت کے مسئلے پر انہوں نے خود ہی ارشاد فرمایا جمعے میں، انہوں نے کہا یاد رکھو جب تک بدر کا ایک آدمی بھی دنیا میں زندہ ہے خلافت اس کا حق ہے۔ اور پھر احد والے، اور فرمایا احد کے بعد کوئی نہیں ہے جسے میں خلافت کے لیے منتخب کروں، اور خندق والوں تک کو میں نے خلافت میں حصہ نہیں دیا، فتح مکہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اللہ کی قسم کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کا نام بھی خلافت کمیٹی میں آ جائے، اور یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اپنی تلواروں سے ان کو بھی اور ان کے باپوں کو بھی مارا ہے ہم نے میدان جنگ میں، اور اسلام کا دفاع کیا ہے۔ میں ہرگز ان کو بالکل نہیں آنے دوں گا۔ تو افراد کی قوت کار، افراد کا اللہ کے ساتھ تعلق، اور افراد میں کمی بیشی یہ ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں بھی ان بڑے لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو جس لیول پہ اس نے بات کی تھی وہ لیول ہمیں نہیں معلوم۔ تغلق کی جو بات آئی تھی وہ اس لیے کہ تغلق نے ان سے کہا کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوں اور مجھے تم 4 خلفاء مل گئے۔ انہوں نے کہا مشورہ کر لیں، سوچ لیں، اور انہوں نے جا کے اس کے چچا جلال الدین کو بتایا کہ آپ کا بھتیجا یہ سوچ رہا ہے، اور فلسفے اور علم نے اسے غالباً بہت غرور میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس نے کہا بے فکر رہو، میں سب سنبھال لوں گا، اور اسے پیغام بھجوایا اور کہا میں تمہارے محل میں آنا چاہتا ہوں۔ چچا ان کی خوشی آنے کی دعوت وغیرہ وغیرہ، اور ساری دعوت میں چچا جو تھے اس کے وہ دیکھتے رہے۔ جاتے ہوئے جب وہ جوتے پہننے لگے تو اس نے بادشاہ نے جوتے سیدھے کیے، تو انہوں نے اس کے اٹھتے ہوئے ایک تھپڑ کھینچ کے مارا اور کہا دماغ درست رکھو، بس کہہ کے چلے۔ بڑوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ مغز زیادہ اور چھلکا کم۔ اس کے بعد زندگی بھر اس نے نام نہیں لیا کہ نبوت یا یہ خلافت یا یہ چیزیں ہوتی۔ اس تغلق کا یہ حال تھا کہ اس نے خاص طور پہ اپنے بڑے ذہین لوگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں چھوڑے ہوئے تھے، اور نے کہا صرف ایک کام ہے، حضرت جس وقت تشریف لائیں بس اس وقت ادب سے بیٹھ جانا، اور جس شعر پہ حضرت داد دیں اس شعر کو لکھ کے شام کو مجھے پہنچا دینا ہے۔ ان کا ذوق حضرت کا اتنا اعلیٰ ہے شاعری کے بارے میں کہ جس شعر پہ وہ داد دے دیں مجھے اس کو رات بھر گانا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے کہ کمال کا شعر ہے جس کی داد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ اس لیے ہر شخص کا کلام سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ دمشق والا جو تھا مجذوب سا، اس کے جملوں پہ لوگ غور کرتے تھے اہل علم۔ ایک دن جا رہا تھا، لوگ سمجھے کہ پاگل دیوانہ ہی ہے، گھومتا رہا،
مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اس نے کہا ارے کس کی عبادت کر رہے ہو؟ امام تمہارا اللہ تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، تمہارا خدا تمہارے پاؤں کے نیچے ہے۔ کچھ جذباتی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے نماز توڑ دی اور دھر لیا۔ جب اچھی طرح انہوں نے مار پٹائی سب مرحلے گزر گئے تو اس سے کہنے لگے یہ اتنا بڑا کفر کا جملہ تم نے کہا کیوں ہے؟ اس کا میں کچھ نہیں کہتا، میں صرف تم لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ نماز اللہ کے لیے۔ انہوں نے کہا یہ جو کہا تھا کہ اس طرح اس کے پاؤں کے نیچے، انہوں نے کہا کہ جاؤ اور اس محراب کو کھودو اور امام سے پوچھو نماز میں کیا کر رہا تھا۔ محراب جب کھودا گیا تو کسی قدیم زمانے کا اس سے خزانہ نکلا۔ انہوں نے کہا امام سے پوچھو۔ میں اسے دیکھ کے میں اسے کھڑا ہو کے دیکھتا رہا، سارا وقت نماز میں بھی حساب کتاب کر رہا تھا کہ اتنے پیسے، اتنی تجارت، اتنا مال، یہ چیزیں تو بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا یہ دیکھو، بجائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کرے، یہ نماز جیسی مقدس عبادت میں بھی دولت اور دنیا سے باہر نہیں آ رہا۔ تو مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا جو تو نے اپنا خدا بنا رکھا ہے دولت کو، وہ تو تیرے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو لوگ پریشان ہوئے کہ یار یہ جو بات کرتا ہے، یہ باتیں اس کی اسی طرح کی بہت گہری ہوتی ہیں۔